أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطارق سورة الطارق سورہ پاک کا نام الطارق ہے جو اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے لیا گیا ہے۔ اس میں ایک رکوع 17 آیتیں 61 کلمے اور 239 حروف ہیں۔ نزول اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں بھی 6 وقوع قیامت پر قیامت کے واقع ہونے پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے بیان سے پہلے قسمیں اٹھا کر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے آوارہ نہیں چھوڑ دیا گیا کہ اس کے دل میں جو آئے وہ کرتا رہے اور اسے کسی باز پرس کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ یہ حکمت الہی کے خلاف ہے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پیدا فرما دے اور انہیں ویسے چھوڑ دے، ان سے پوچھا نہ جائے کہ تم نے کیا کیا اور کیسے اعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گوناگوں صلاحیتوں سے مالا مال کر کے پیدا فرمایا۔ گوناگوں قسم قسم کی مختلف قسموں کی صلاحیتوں سے مالا مال کر کے پیدا کیا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ان بخشی ہوئی عطا کی ہوئی نعمتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ بخشش عطا کو کہتے ہیں دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے محافظ بھی انسانوں پر مقرر کر دیے ہیں۔ قیامت کے منکرین کو بتایا جا رہا ہے میری قدرت کا انکار کرنے سے پہلے ذرا اپنی پیدائش پر غور تو کرو۔ تمہارا مادہ تخلیق جس سے تم پیدا ہوئے ہو وہ پانی کی ایک بوند ہے۔ تمہاری چشم نرگس جیسی آنکھیں، چاند کی مانند چمکتا ہوا تمہارا چہرہ، تمہاری خوبصورت پیشانی، موتیوں کی طرح دمکتے ہوئے دانت، یہ قامت زیبا، یہ خوبصورت قد، قامت قد کو کہتے ہیں، سب اسی ایک بوند سے پیدا ہوئے ہیں، نمودار ہوئی ہیں۔ پھر جسمانی قوتیں، ذہنی اور روحانی استعداد اور صلاحیت، جسم میں جو طاقتیں ہیں، جو ذہن میں جو صلاحیت ہے، جو روح میں جو طاقت ہے، روحانی استعداد بھی اسی میں بڑی خوش اسلوبی سے سمٹی ہوئی تھی۔ یعنی اسی پانی کے قطرے میں یہ سب کچھ رکھا ہوا تھا، جس کی قدرت کا یہ حیرت انگیز شاہکار بہت بڑا کام، عظیم کام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ یاد رکھو اگر تم راہ راست اختیار نہیں کرو گے تو اس دن تمہارا کوئی ایسا دوست اور مددگار نہیں ملے گا جو خداوندِ قہار کے عذاب سے تمہیں چھڑا سکے۔ سورت کے اختتام سے پہلے صاف طور پر بتا دیا کہ اہل مکہ اسلام کو ناکام کرنے کے لیے سازشوں میں مصروف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی بے خبر نہیں۔ وہ ان کی کارستانیوں، ان کے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ وہ اپنی قدرت سے ان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا کر رکھ دے گا۔ وہ کر و فر، یہ شان و شوکت جو انہیں بد مست کیے ہوئے ہے، چند روزہ ہے۔ یہ شان و شوکت کی وجہ سے جو وہ بد مست ہوئے ہیں تو یہ چند روزہ ہے۔ غور و تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے جو مہلت انہیں دی گئی ہے وہ جب اختتام پذیر ہوگی، ختم ہو جائے گی، تو پھر غضب الہی کی بجلی کوندے گی، بجلی چمکے گی اور انہیں خاک سیاہ بنا کر رکھ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے ستارے کی۔ طارق طارقہ سے مشتق ہے، اس کا لغوی معنی ہے ٹوٹنا، کھٹکھٹانا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کو بھی بولتے ہیں طارقہ یطرق۔ رات کے وقت آنے والے مہمان کو طارق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سوتے ہوئے میزبان کو جگانے کے لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ طارقہ کا لفظی معنی کیا تھا؟ کھٹکھٹانا۔ رات کو آنے والے مہمان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رات کو آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ستارے کو بھی طارق کہتے ہیں کیونکہ وہ صرف رات کے وقت نمودار ہوتا ہے۔ یہاں الطارق سے مراد ستارہ ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اس کی تشریح کر دی گئی۔ الثاقب، ثاقب ثاقب سے
بنا سوراخ کو کہتے ہیں۔ اندھیرے میں روشنی کی کرن ایسے دکھائی دیتی ہے گویا اس نے اندھیرے کی دیوار میں سوراخ کر دیا، یعنی اندھیرا ہو اور باہر سے دیوار میں کوئی سوراخ اور باہر سے چاند کی روشنی پڑے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے اندھیرے میں سوراخ کر دیا۔ اس لیے وہ تارا جو نہایت چمکدار ہو، جس کی تیز روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی دور سے نظر آئے، اسے کہتے ہیں النجم الثاقب۔ اس سے مراد کوئی مخصوص تارا نہیں بلکہ جن سے، یعنی ہر تارا مراد ہے جو بھی روشنی دے، بہت سارے تارے مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ صبح کے وقت نمودار ہونے والے تارے کو الطارق کہتے ہیں کیونکہ وہ صبح کا پیغامبر بن کر طلوع ہوتا ہے، صبح کا پیغام لے کر آتا ہے، اس لیے اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی احد کے دی جنگ میں یہ رجز پڑھا کرتی تھی، نحن بنات طارق نمشی علی النمارق، کہ ہم طارق کی بیٹیاں ہیں۔ اس میں طارق سے مراد ستارہ، صبح کا ستارہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم نامور باپوں کی بیٹیاں ہیں، طارق کی بیٹیاں ہیں، نرم و گداز قالینوں پر چلتی ہے۔ نمارق نومرقتن کی جمع ہے، یہ قالین کو کہتے ہیں۔ نحن بنات طارق نمشی علی النمارق۔ فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے تارے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا تارا، رات کو آنے والا کیا ہے۔ آسمان اور چمکدار ستارے کی قسم کھانے کے بعد جواب قسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ آگے ہے، بلکہ اگلے ترجمہ اگلی آیت کا پڑھتے ہیں النجم الثاقب، آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے، وہ تارا ہے جو نہایت تاباں چمکنے والا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس، نہیں ہے کوئی نفس، لما علیہا حافظ، مگر اس پر کوئی محافظ ہے، یعنی ہر نفس پر، ہر شخص پر اللہ تعالیٰ نے کوئی محافظ مقرر کر رکھا ہے۔ آسمان اور چمکدار ستارے کی قسم کھانے کے بعد اب جواب قسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جواب قسم ہے، جس بات پر قسم اٹھانی تھی وہ کیا تھا کہ ہر نفس کے اوپر، ہر بندے پر ایک محافظ مقرر ہے۔ فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں اس پر نگاہ بان مقرر نہ ہو، یعنی تم اس غلط فہمی سے دل سے نکال دو کہ تمہیں پیدا کر کے ہم نے یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تمہاری نگاہ داشت کے لیے نگاہ داشت کا پورا انتظام کر دیا ہے تاکہ تم اپنی منزل یعنی موت تک پہنچنے سے پہلے کہیں رگڑ نہ دیے جاؤ۔ ناگہانی حادثات، اچانک آنے والے حادثات تمہیں پیچھ کر نہ رکھ دیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کی حفاظت کے لیے 160 فرشتے مقرر ہیں جو ایسے حادثات اور مصائب میں اس کی پاسبانی کرتے ہیں جو انسان کی تقدیر میں نہیں ہے، یعنی انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ اگر انسان کو اس کے اپنے حوالے کر دیا جائے تو شیطان اور دوسری انسان دشمن قوتیں اس کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں، اسے کھا جائیں، اسے تباہ کر دیں۔ غیر متوقع حادثات اور اچانک آفات کے جو جھکڑ چل رہے ہیں ان میں سے انسان کا بچ کر نکلنا معجزہ سے کم نہیں ہے۔ اچانک کبھی حادثہ ہوتا ہے نا اور کوئی آفت آتی ہے تو انسان کہتا ہے جی کہ میں بچ گیا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ جو بچ جاتا ہے تو وہ اس کا یہ بچ کر نکلنا معجزہ سے کم نہیں۔ ہر انسان نے اپنی زندگی میں بار بار تجربہ کیا ہوگا کہ کوئی غیر مرئی طاقت، نہ نظر آنے والی طاقت اس کی حفاظت کر رہی ہے، ورنہ وہ سانپ جو اس کے پاؤں کو چھو کر کبھی نکل گیا ضرور اسے ڈس لیتا۔ جس بلندی سے وہ گرا ہے، اگر بلندی سے گرا ہے تو اس کی ہڈی کی پسلی ٹوٹ جاتی۔ مہلک بیماری کا جو حملہ اس پر ہوا ہے اس سے اس کا بچ جانا محال تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان آزاد نہیں چھوڑا گیا، مطلب یہ جو پچھلی باتیں فرمائی ہیں کہ کبھی انسان حادثے کا شکار ہوتا ہے تو اس نے اسے مر جانا تھا لیکن بچ گیا ہے تو وہ ان فرشتوں کی وجہ سے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ انسان آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا، جو چاہے کرتا رہے اور اس کا کوئی محاسبہ نہ ہو، بلکہ اس کے تمام اعمال کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کو دیکھیے۔ لما میں میم اگر مشدد ہو تو یہ الا کے ہم معنی ہوگا،
اور ان نافیہ ہوگا. آیت میں ذرا دیکھیں، ان کل نفس نہیں ہے ہر نفس، لما اللہ کے معنی میں ہے تو نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر محافظ مقرر ہے. یعنی ہر ایک نفس پر. یہ اس طرح کا جو کلام ہوتا ہے نا، پہلے نفی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد حرف استثناء آتا ہے، یہ تاکید کے لیے ہوتے ہیں. ہر نفس پر نگہبان مقرر ہے. لما کا میم اگر مشدد ہو تو یہ اللہ کا ہم معنی ہوگا اور ان نافیہ ہوگا، اور میم مخفف ہو یعنی لما ہو تو ان اصل میں انا ہوگا، اور اس کا اسم جو ہے وہ محذوف ہے ضمیر شان، اور ما جو ہے یہ زائدہ ہوگا. ان کل اگر یہ ہو کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، تو انا جو ہے نا، انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کا اسم یہاں پہ محذوف ہونا ہے، وہ ہے انہو. وہ ضمیر تھی. کل نفس لما علیہ حافظ، ما اس میں زائدہ ہے اور ہر نفس پر محافظ ہے، یہ اس کا ان کی خبر بنے گا. ان کل نفس نہیں ہے کوئی محافظ، لما علیہ حافظ مگر اس ہر نفس پر کوئی محافظ موجود ہے. علیہ ہاں ضمیر جو ہے نفس ان کی طرف لوٹ رہی ہے، نفس جو ہے یہ مؤنث سے سمائی ہے، اس لیے علیہ ہا ضمیر مؤنث کی لوٹائی ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، فَلْيَنظُرْ یہ فا سببیہ ہے اور لِيَنظُرْ یہ لام امر ہے، اس پر داخل ہوئی. لِيَنظُرْ برض یفعل صیغہ واحد مذکر غائب، فعل امر غائب معروف. چاہیے کہ دیکھے انسان مما خلقہ، اصل میں تھا مم ما خلقہ. دیکھے انسان من ما کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا. چاہیے کہ انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق، اسے پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے. دفق ان کہتے ہیں اچھلنے کو، اور اس سے اس میں فاعل ہے دافق. جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا چشم ہوش سے، ہوش کی آنکھ سے مطالعہ کرتا ہے تو وقوع قیامت کا اسے یقین ہو جاتا ہے. اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر انسان اپنی آفرینش، اپنی ابتدا پر غور کرے کہ وہ کیسے پیدا ہوا. اس پہ غور کرے گا تو اسے قیامت کے واقع ہونے کا یقین ہو جائے گا کہ جو رب پانی کے ایک قطرے سے مجھے پیدا فرما سکتا ہے تو مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجتا ہے جب کسی بچے کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کی جو قبر کی جہاں اسے دفن ہونا ہوتا ہے، اس کی قبر کی مٹی جو ہے اس پانی کے اندر گوندھ دی جاتی ہے، اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے، چند ذرات ہی ہوں یا جس طرح اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، تو اس سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، انسان پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے، ایسا پانی جو نکلتا ہے من بین الصلب پیٹھ سے، والترائب اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے. وہ پانی جو نکلتا ہے پیٹھ سے اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے. صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، اور ترائب تریبت ان کی جمع ہے موضع القلابۃ من الصدر. موضع القلادہ، قلادہ کہتے ہیں ہار کو، صدر سینے کو، سینے میں وہ جگہ جہاں پہ ہار پہنا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ترائب، یعنی سامنے والا سینے کی جو جگہ ہے، یہ جو پسلیاں جہاں سے شروع ہوتی ہیں. بعض مفسرین نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا کہ مادہ منویہ مرد کی پشت میں اور عورت کے سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. لیکن دوسرے مفسرین جن کے سرخیل، جن کے سربراہ سردار امام حسن بصری ہیں، وہ کہتے ہیں القال الحسن والمعنی یخرج من بین صلب الرجل و ترائب الرجل، کہ پانی جو منی ہے وہ نکلتی ہے مرد کے صلب سے، پشت سے، اور مرد کی پسلیوں سے بھی، اور اسی طرح عورت کی پشت سے بھی اور عورت کی پسلیوں سے بھی. تو وہ ملتی ہے تو انسان پیدا ہوتا ہے. یہی قول طبی تحقیقات کے مطابق بھی ہے، ڈاکٹروں کی تحقیق بھی یہی ہے.
اس آیت پر بعض ملحدین الہاد سے بنا ہے، الہاد کرنے والے جو دین کے مخالف ہیں، جو دین کو اہم نہیں سمجھتے، جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اعتراض کیا کہ مادہ منویہ کے خروج کا کیا مطلب ہے؟ خروج نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر جسم سے باہر خارج ہونا ہو تو یہ بالکل غلط ہے، یعنی کہا کہ منی نکلتی ہے تو نکلتی سے اگر مراد نکلنے سے یہ ہو کہ وہ جسم سے باہر نکلتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ منی کا خروج یہاں سے نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کے نکلنے کا معنی یہ ہے اس کا مقر ہے جہاں پہ وہ جمع ہوتی ہے، ٹھکانہ اس کا جہاں پہ جمع ہوتی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا ذخیرہ نہ پشت میں ہوتا ہے نہ پسلیوں میں، بلکہ اویت المنی، اس کا ذخیرہ خصیتین میں جمع ہوتا ہے، نہ کہ پشت اور سینے میں۔ اگر خروج کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجزاء ترکیبی جو منی کے ہیں وہ یہاں تیار ہوتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اس کے بنانے میں سب سے زیادہ حصہ دماغ کا ہے، نہ کہ پشت کا اور پسلیوں کا، یعنی منی جو ہے اس کے بنانے میں سب سے زیادہ حصہ دماغ کا ہے۔ اسی وجہ سے اس طرح کی بیماری اگر بندے کو ہو کہ اس منی زیادہ خارج ہو تو اس سے اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے ان امور کا، ان باتوں کا بنظر غائر یہ تو اعتراض پیش کیا نا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ پشت میں منی ہوتی ہے یا پھر سینے میں، اس کا جواب اگر بنظر غور مطالعہ کیا جائے تو ان کے نزدیک معترض کا یہ اعتراض اس کی جہالت اور اس کے الہاد کی دلیل ہے۔ معترض کا یہ اعتراض اس کے جاہل ہونے اور اس کے بے دین ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم نے بین الصلب والترائب کے مختصر اور جامع الفاظ سے حقیقت کی جس طرح ترجمانی کی ہے، دو لفظ بول کر پوری حقیقت کو جیسے بیان کیا ہے، اس سے بہتر بیان ناممکن ہے، کیونکہ جسم میں کوئی عضو ایسا نہیں جو تنہا اس مادہ تولید کو بناتا۔ تولید ولد یولد تولیدن کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، یعنی جس مادے سے انسان پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مادہ تولید، جو تنہا اس مادہ تولید کو بناتا ہو، بلکہ تمام اعضائے رئیسہ جو بڑے اعضاء ہیں ان کے اشتراک سے، ان کے ملنے سے، ان کے اتحاد سے یہ مادہ تیار ہوتا ہے۔ دماغ، دل اور جگر کا حصہ اس میں نمایاں ہے اور سب سے زیادہ ہے، اور دل اور جگر کا مقام تو بلا شبہ بین الصلب والترائب ہے۔ یہ تمام بڑے اعضاء منی کے بنانے میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ خاص طور پر دل اور دماغ اور جگر۔ اب یہ جو دل اور جگر کہاں پہ ہیں؟ بین الصلب والترائب، پشت اور سامنے والی پسلیوں کے درمیان ہی تو ہوتے ہیں۔ باقی رہا دماغ، تو ریڑھ کی ہڈی میں نخاعن، سفید رنگ کی ایک تار جو دماغ سے گردن سے گزرتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی کے سارے موہروں سے ہوتی ہوئی کمر تک پہنچتی ہے، اس مادہ کی تیاری میں وہ بھی حصہ لیتی ہے۔ دماغ بھی اس کی تیاری میں حصہ لیتا ہے، لیکن کیسے؟ کیا بیان کیا کہ یہ جو پشت کی ہڈی ہے، دماغ سے لے کر جو پشت تک جاتی ہے، اس کو اگر کھولا جائے نا اس ہڈی کو، جیسے کوئی جانور ذبح کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حرام مغز ہوتا ہے اس کی رگیں کاٹ کے نا جب نیچے ایک ہڈی کے نیچے سے مارتے ہیں نا، سفید سا مادہ اس میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ مادہ جو ہے یہ سیدھا نیچے پشت کی ہڈی میں نیچے تک جا رہا ہے، تو اس طرح وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دماغ سے، تو دماغ بھی اس مادہ کی تیاری میں حصہ لیتا ہے۔ یہاں اس کے اصلی عناصر تیار ہو کر کیسہ منی میں پہنچتے ہیں، کیسہ کہتے ہیں برتن کو، منی کے برتن میں پہنچتے ہیں، وہاں سے نکل کر کئی نالیوں کو طے کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، جس طرح کہ علامہ آلوسی نے اس حقیقت کو ان عبارات میں مندرجہ ذیل سطور میں بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا ریشہ دماغی، قلبی اور جگری قوتیں
سب اس مادہ کو اس قابل بنانے میں ایک دوسرے کی اعانت اور مدد کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ انسان کا مبدا بن جاتا ہے، مبدا بنیاد کی چیز، بنیاد کی جگہ۔ من بین الصلب والترائب کی مختصر اور جامع عبارت اس طرف اشارہ کر رہی ہے، ترائب جو ہے قلب اور جگر، دل اور جگر کو بیان کر رہی ہے، اور صلب سے مراد ورید کی ہڈی کا ریشہ مراد ہے جس کے ذریعے سے دماغ اس کی تیاری میں حصہ لیتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے ساتھ ساتھ مادہ منویہ اگر خصیتین پیدا کرتے ہیں اور وہ کیسہ منویہ میں، اور جو منی کے جمع ہونے کی جو جگہ ہے وہاں پہ جمع ہوتا ہے، مگر اس کے اخراج، اس کے نکلنے کا مرکز جو ہے، مرکز تحریک جہاں سے اس کے نکلنے سے جو حرکت پیدا ہوتی ہے، نکلنے کی تحریک اور حرکت کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ صلب پشت سے اور ترائب کے درمیان میں واقع ہے، اور دماغ سے اعصابی رو جب اس مرکز کو پہنچتی ہے تب اس مرکز کی تحریک سے کیسہ منویہ سکڑتا ہے اور اس سے ماء دافقن پچکاری کی طرح نکلتا ہے۔ قرآن کریم کا بیان علم طب کی جدید تحقیقات کے بالکل عین مطابق ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان میں اس کے نکلنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، جب نکلنے کی اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ صلب اور ترائب کے درمیان واقع ہے، وہاں سے یہ نکلتی ہے، اور دماغ سے اعصاب ایک رو چلتی ہے جو جب اس مرکز تک صلب اور ترائب تک پہنچتی ہے تب وہاں سے یہ اس کے نکلنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس کے نکلنے کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا بین الصلب والترائب، تو اس کے نکلنے کی تحریک اور ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے۔ علامہ بیضاوی، علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اپنی تفاسیر میں اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹانے پر قادر ہے، یعنی وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، وہ پانی جو کہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا جو کہ سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ جو کہا نا دافق اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، یہ جب منی جسم سے جب باہر نکلتی ہے تو یہ وہ اس طرح اچھل کے نکلتی ہے کہ یہ دور جا کے گرے، اس طرح سے اگرچہ وہ بندہ اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا، یا اگر دیکھے ویسے باہر نکلے تو وہ اسی طرح سے نکلتی ہے، اس وجہ سے اس کو دافقن بولا ہے یہاں پہ۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تعالیٰ انسان کو واپس لانے، دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے، یعنی ایسی قدرت والی ہستی کے لیے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ یوم تبلی السرائر، اور یاد کرو جس دن آزمایا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا، السرائر پوشیدہ چیزوں کو، رازوں کو۔ سرائر سریرتن کی جمع ہے، سریرتن سرن کہتے ہیں راز کو، اس کی جمع سرائر، جس دن ظاہر کر دیے جائیں گے راز۔ تبلا کے دو معنی بتائے گئے ہیں، تبلا ای تظہر، یعنی اس دن تمام راز ظاہر کر دیے جائیں گے، کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ دوسرا معنی تبلا کا ایک معنی یہ بھی ہے تمتحن و تختبر، آزمانا، آزمائش کرنا، کہ جب آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، پرکھا جائے گا، کھوٹا کھرا الگ الگ کر دیا جائے گا۔ جن اسرار رازوں کو فاش کرنے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، ان میں وہ باتیں بھی ہیں جن کو صرف کرنے والا تو جانتا تھا، وہ کام جن کو جو بندہ کرتا رہا وہی جانتا تھا، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کا علم ہی نہ ہوا، یا علم تو ہوا لیکن اس کے پس پردہ جو نیت تھی اس بندے کی، وہ صیغہ راز میں رہی، وہ کسی کو پتہ نہیں چل سکی۔ اور بعض راز ایسے ہیں جن کا ذکر کرنے والے کو بھی، جن کا کرنے والے کو بھی دنیا میں علم نہ ہو سکا، یعنی وہ کام اس نے کیے ہیں، اس کے نتائج کیسے نکلے اور ان نتائج کے اثرات کہاں تک اور کب تک موجود ہیں، یہ سارے راز اس دن کھول کر سامنے کر دیے جائیں گے۔ وہ باتیں وہ کام جن کو صرف کرنے والا جانتا تھا، دوسرے لوگوں کو علم نہیں تھا، یا دوسروں کو علم تو تھا لیکن اس کرنے والے کی نیت کیا تھی وہ نہیں جانتے تھے۔ بعض راز ایسے ہیں جن کا کرنے والا بھی انہیں نہیں جانتا تھا،
اسے پتہ نہیں تھا کہ جو میں کر رہا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس طرح کے ساری چیزیں قیامت کو ظاہر کر دی جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، پس فما لہو نہیں ہوگی اس انسان کے پاس من قوت کوئی قوت، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ نہ تو اس کے بازوؤں میں اتنا زور ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے، اور نہ اس کے دوست احباب اس کے مددگار بن کر آئیں گے اور اس کو عذاب الہی سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے۔ رج ان کا ویسے معنی ہوتا ہے لوٹنے والا یا لوٹانے والا، وہ آسمان جو کہ پانی کو اوپر لے جا کر واپس لوٹانے والا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے۔ صدع ذات الصدع، پھٹ جانے والی ہے۔ تو راجع کا معنی ویسے لوٹنا ہوتا ہے، یہاں اس سے مراد بارش ہے، کیونکہ لوٹ لوٹ کر آتی ہے، بار بار برستی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بار برسی اور پھر بند ہو گئی، وقت بے وقت اس کا برسنا جاری رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی بخارات بن کر اڑتا ہے، پھر جب اسے مناسب درجہ کی خشکی پہنچتی ہے تو لوٹ کر پانی بن جاتا ہے اور بارش کی صورت میں ٹپکنے لگتا ہے۔ ذات صدع، صدع شگاف کو کہتے ہیں، پھٹن کو۔ جب کاشتکار زمین میں بیج بوتا ہے تو زمین پر سہاگا مار کر اس کی سطح کو برابر ہموار کرتا ہے۔ جب بیج اگتا ہے تو اس سطح میں سوراخ کر کے وہ بیج باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وہ زمین جو کہ پھٹ جانے والی ہے، مطلب جو سوراخ کر کے بیج جسے پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن جو ہے لقول فصل، ایسی بات ایسا قول ہے جو کہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق کی جگہ نہیں ہے، قرآن ایسا کلام ہے۔ قول فصل، فصل کہتے ہیں کہ جو حق اور باطل میں واضح طور پر فرق کرنے والا۔ ان حقیقتوں کی قسم جن کا تم بار بار مشاہدہ کرتے رہتے ہو، تم انجان اور بھولے بننے کی ہزار کوشش کرو پھر بھی ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرآن بھی ایسے روشن حقائق کا مجموعہ ہے جن کا انکار کسی ہوش مند انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ قول فیصل ہے، اس کا ہر فیصلہ قطعی اور اٹل ہے۔ جس چیز کو اس نے حق کہہ دیا وہی حق ہے، جس کو اس نے باطل کہہ دیا وہی باطل ہے۔ زمانے کے تغیرات، تبدیلیاں، حالات کے تقاضے قرآنی حقائق کو الٹ پلٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو ازراہ مذاق کے طور پر محض دل لگی کے لیے کہہ دی ہوں، اور جن کا ظاہر ان کے باطن کے برعکس ہو، ان کے خلاف ہو۔ جو ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے دل میں وہ بات نہیں ہوتی جو کہہ رہے ہوتے ہیں زبان سے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن مذاق نہیں ہے، یعنی کہ یہ اندر اس کے کچھ اور ظاہر کچھ اور کرتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ لوگ تدبیریں پیش کرتے ہیں، یکیدون کیدن، خوب تدبیریں کرتے ہیں، ہیلے کرتے ہیں۔ کفار اسلام کو ذکر پہنچانے کے لیے اور حضور علیہ السلام کو ناکام بنانے کے لیے ہر وقت سازشیں کرتے رہتے ہیں، چھپ چھپ کر منصوبے تیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو چاہیں منصوبے بنائیں، مکر و فریب کے دام بچھائیں، میں ان کا توڑ کرتا جاؤں گا۔ ان کی ہر تدبیر الٹی ہوگی، ان کی ہر کوشش ان کی ناکامی کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد کو جو وہ کفر کے غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، ان کی ناکامی اور شکست کا باعث بنا دے گا۔ وہ بڑے کر و فر سے بدر کے میدان میں آئے تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج اسلام کا چراغ بجھا کر واپس جائیں گے۔ بڑے بہادر سورماؤں کا لشکر، یعنی بہادروں کا، سرداروں کا لشکر لے کر ہمراہ لائے تھے، لیکن ان کی یہی چال ان کی بربادی کا باعث بن گئی۔ ان کے بڑے بڑے رئیس مارے گئے، مکہ کے گھر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ یہی حال ان کی باقی سازشوں کا بھی ہوا۔ فرمایا انہم یکیدون کیدن، وہ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ فرماتا ہے میں بھی تدبیر فرما رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس مہل آپ مہلت دے کافروں کو، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دے، کچھ وقت انہیں مہلت دے دے۔
مہل جو ہے بر وزن فاعل سی آواز میں کر مخاطب فعل امر حاضر معروف ہے۔ کس طرح اپنے محبوب کی دل نوازی کی جا رہی ہے، محبوب کا دل رکھا جا رہا ہے کہ آپ ان نابکاروں نالائکوں کو کچھ مہلت اور دیں، مختصر عرصہ کے لیے انہیں اپنے سارے ارمان پورے کرنے دیں، ان کی تکلیف رسانیوں تکلیفیں پہنچانے پر صبر کریں، میں خود ان سے نپٹ لوں گا، میں خود ان کے ان کرتوتوں کا مزہ چکھا دوں گا کہ وہ ہیلے کر رہے ہیں تو میں بھی ہیلا کر تدبیر فرما رہا ہوں۔ رویدن ارواد ان سے حرف زائد کو حذف کر کے رویدن اس کی تصغیر بنائی گئی ہے۔ اروادن میں حروف اصلی کیا ہے؟ افعال ہے، اس میں حرف اصلی کیا ہے؟ پہلا حمزہ حرف زائد، پہلا حمزہ حرف زائد ہے اور واو کے بعد جو الف ہے، باقی کیا بنتا ہے؟ رودن را واو اور دال، اس سے جو تصغیر بنے گی وہ کیا بنے گی؟ رویدن۔ راجل سے ایسے رجیلن تو رودن سے رویدن، اس کو تصغیر ترخیم کہتے ہیں۔ یہ راود الریح ترود رودن سے ماخوذ ہے، یعنی عرب یہ جملہ بولتے ہیں جب ہوا آہستہ آہستہ چلے اس وقت یہ کہتے ہیں ترود رودن کہ ہوا چل رہی ہے۔ یہ لفظ ہمیشہ مصغر ہی استعمال ہوتا ہے رویدن۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، محبوب آپ کافروں کو مہلت دیں، تھوڑی سی مہلت انہیں دے دیں تو بعد میں انہیں پوچھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شفیع المذنبین رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ ومن احبہ واتبع الی یوم الدین۔ رب اشرح لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔